الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسٹیٹس آف وومن اور دا جینڈر ڈسکریمنیشن ان آور سوسائٹی اور دا ورلڈ اراؤنڈ اینڈ دا فیمنزم موومنٹس۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ موضوع کیوں بنا دنیا میں، اسٹیٹس آف وومن۔ اسٹیٹس آف مین ہیز نیور بین این ایشو اور دا ٹاپک، اور پھر why the woman has been discriminated on various counts throughout the history, and now most of the issues have been resolved in the developed world, but the issues are there, maximum issues are still there in the third world countries. اب critical evaluate کرنا ہے اور analysis کرنا ہے ہم نے سبجیکٹ کا، ایسے کیوں ہے، what is the reason behind that۔ اور اگر ویسٹ میں یا ڈیولپ ورلڈ میں اور ڈیولپ ریجنز آف اے کنٹری میں قدرے بہتری آئی ہے، ایک عورت اچھی زندگی گزار رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک یوزرپنگ کلاس ہوتی ہے، ایک یوزربڈ کلاس ہوتی ہے۔ اب عورت کو جو ہے ایک چیٹل کے طور پر، ایک سبارڈینیٹ کے طور پر ٹریٹ کیا گیا، اور اس کو جو ہیومن رائٹس بھی ہوتے ہیں یعنی ایکول ٹو مین، اس میں بھی اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اس کو وہ رائٹس دیں۔ اب ہیومن رائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن پہلی بات، اور کسی چیز کی مالک ہونا، ملکیت میں رکھنا، اور وہ چیزیں اس کی ڈسپوزل پر ہوں اور وہ پورا اختیار رکھتی ہو اس پراپرٹی کو استعمال کرنے میں۔ ایک تو ذاتی طور پر اس کی عزت ایٹ سٹیک نہ ہو، اور وہ جو بات کہنا چاہے اس کو کرنے کی اجازت ہو، اور وہ جس پراپرٹی کی مالک ہو اس کو کوئی اس سے چھین نہ سکے اس کی کانسنٹ کے بغیر۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس۔ اب اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا پیچھے جائیں تو عورت کی یہ جو اینٹیٹی ہے، یہ شخصیت ہے یا یہ جینڈر ہے، اس کو ایسے سمجھا گیا کہ یہ ایک سبارڈینیٹ پوزیشن میں ہے، یہ غلام ہے، اور مرد اس کا مالک ہے، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے۔ اور وجہ کیوں ہوئی، ایسے وجہ کیوں بنی؟ ایسی وجہ اس لیے بنی کہ انسان کی سرشت میں ایک خرابی ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ ایک لفظ چلتا ہے انگلش میں، پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ یہ فریز اس لیے ڈیولپ ہوئی کہ دیکھا گیا معاشرے میں کہ جو بھی طبقہ طاقتور ہو جائے وہ کمزور طبقے پر اپنا حق جتانا، اس کا استحصال کرنا، اپنا حق سمجھنے لگ جاتا ہے۔ عورت کو چھوڑیں، آپ انسانوں کی ایک جنرل پولیٹیکل ہسٹری آپ دیکھیں، واٹ از دس کولونیلزم، کہ ایک ملک ہے وہ جناب اس کی فوجیں اٹھتی ہیں اور ساتھ والے ملک پر قبضہ کر لیتی ہیں، اس لیے کہ وہ فوجی اعتبار سے اس سے کمزور ہے۔ کولونیلزم میں ایسے ہوا، اس سے پہلے امپیریلزم میں ایسے ہوا، بڑی بڑی امپائرز ڈیولپ ہوئیں، اور کس پوائنٹ پر پھیلی؟ طاقت کے بل بوتے پر پھیلی۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو دوسری سٹیٹس تھیں، جب میں کولونیلزم کی بات کرتا ہوں تو کالونیز میں جو رائٹ ہوتے تھے مقامی لوگوں کے، وہ رائٹ وہ نہیں ہوتے تھے جو حکمران طبقات کے رائٹ تھے، اور لوکل اپنی چیزیں جو خریدتے تھے یا فروخت کرتے تھے اس کی ٹرمز ڈکٹیٹ کون کراتا تھا؟ کولونیل پاور۔ اسی سے ان کی انڈسٹری چلتی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں یورپ میں کہ یورپ میں اتنی خوبصورت بڑی بڑی بلڈنگ جو بن چکی ہیں، وہ اس ایکسپلائٹیشن کا نتیجہ ہے جو کہ انہوں نے 20th سینچری میں اور 19th سینچری میں کی۔ اب جب کولونیلزم ختم ہو گیا، یہی پاور جو تھی یہ کمزور ہو گئی۔ آپ دیکھیں پھر اتنی کمزور ہو گئی، میں اب مثال یورپ کی دینے لگا ہوں کہ انہوں نے سوچا کہ ہماری سروائیول کی گیم ہے، اب ہم زندہ باعزت طور پر تب رہ سکتے ہیں اگر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں۔ کبھی یہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی پاور امپیریلسٹ اور بڑی بڑی کولونیل پاور کا درجہ رکھتی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بیلجیم ایک کولونیل پاور تھی،
جو موجودہ کانگو ہے افریقہ میں، یہ اس کی کالونی تھا۔ ہالینڈ جو انڈو چائنا ہے اور انڈونیشیا، یہ ہالینڈ یا نیدرلینڈز کی کالونی تھی۔ اور آلموسٹ سارا لیٹن امریکہ، سینٹرل امریکہ اینڈ پارٹس آف ایون یونائٹڈ اسٹیٹس، they were the colony of Spain. Likewise فرانس تھا۔ آلموسٹ جو نارتھ افریقہ اینڈ سینٹرل افریقہ، دس واز دا کالونی آف فرانس۔ اب یہ اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کی ایکسپلائٹیشن کا وہ لیول ختم ہو گیا۔ بات ہم کر رہے تھے کہ طاقتور نے اپنا یہ حق سمجھا، یہ اس کی فطرت میں جاگزی ہے۔ This is ingrained in the psyche of the powerful، کہ اس نے کمزور کا استحصال کرنا ہے، اس کے حقوق غصب کرنے ہیں جب تک کمزور اپنے آپ میں طاقت نہ پکڑ لے۔ دیکھیں، دو لفظ چلتے ہیں، مہذب دنیا اور غیر مہذب۔ اس کی مختلف تعریفیں ہو سکتی ہیں۔ میں اس کی ایک تعریف کرتا ہوں، مہذب دنیا وہ ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہے اور کمزور جو ہے اس کا طاقتور استحصال نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ الفاظ مجھے یاد آ جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب وہ خلیفہ بنتے ہیں، ان کے جو پہلے الفاظ تاریخ میں ثبت ہیں وہ یہی ہیں کہ آج مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، لیکن جس پوائنٹ پر میں خود کو سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری جو مجھ پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے بعد میرے لیے ہر کمزور اس وقت تک طاقتور ہوگا جب تک میں اس کا حق کسی ظالم سے لے کر واپس نہ دلوا دوں، اور ہر طاقتور میرے لیے انتہائی کمزور شخص ہوگا جب تک کہ اس کے پاس چھینا ہوا حق کسی کا میں واپس لے کر اس کو نہ لوٹا دوں جس سے اس نے چھینا ہو۔ یہ الفاظ حضرت ابوبکر صدیق کے تھے، اور آج مہذب دنیا کی تعریف بھی میں وہی کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں بعض کا ویسٹرن سویلائزیشن کو، ہم اسی پوائنٹ پر کرتے ہیں کہ وہاں کمپیریٹیولی رول آف لا ہے، وہاں طاقتور طبقات کمزور کا اس طرح استحصال نہیں کر سکتے جس طرح کہ ساری تیسری دنیا میں ہو رہا ہے۔ جتنا جتنا استحصال زیادہ ہے اتنی ہی وہاں لا لیسنس ہے، سول سٹرائپس ہیں اور پولیٹیکل انریسٹ ہے۔ اور اس وقت میں اگر آپ کو ان بلاک بتاؤں مختصر الفاظ میں، سارا افریقہ کا کانٹیننٹ اس وقت پولیٹیکل انریسٹ اور سول سٹرائپ میں مبتلا ہے۔ وہاں کیا ہے؟ جنگل کا قانون ہے، طاقتور طبقات کمزور طبقات پر جھپٹ رہے ہیں۔ اسی طرح ایشیا کے کئی ممالک میں ایسے ہیں، قانون طاقتور کی باندھی بنایا ہوا ہے، اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں۔ تہذیب کا تقاضا ادروائز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معاشرے میں یہ جو تبدیلی ویسٹ میں آئی، وہاں عورت بھی کمپیریٹیولی آزاد ہے، اس کے حقوق محفوظ ہیں، اسی طرح کمزور طبقات بھی بیٹر زندگی گزار رہے ہیں۔ تبھی تو آپ لوگ اس کا ویزا لیتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد معمولی کام کرنے والے لوگ یہاں سے گئے، ویسٹ میں سیٹل ہوئے اور ملٹی ملینر بن گئے۔ کس نے ملٹی ملینر بنایا؟ یہاں رہتے تو کبھی بھی نہ بنتے۔ رول آف لا تھا، ایکول اپرچونٹی فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ تھی، سمجھ سو۔ یہ حمزہ یوسف کی مثال تازہ بنتی ہے۔ اب یہ حمزہ یوسف منسٹر بنتا ہے اسکاٹ لینڈ کا، اس کا باپ میاں چنو سے 60s میں یہاں سے جاتا ہے اور ایک معمولی کام کرتا ہے، ایک اکاؤنٹنٹ کا کام وہاں کرتا ہے اسکاٹ لینڈ گلاسگو میں۔ وہیں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے 1985 میں۔ اب اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ اور اس کی ایجوکیشن کہاں ہوئی؟ میاں چنو میں نہیں ہوئی بچے کی، وہ گلاسگو میں ہوئی۔ اب تعلیم کا انداز لگا دیں کہ اس کو ذہنی طور پر اتنا آزاد کر دیا گیا کہ he could speak his heart, he could fight with all the powerful sections of the society۔ جب وہ بولا تو پرومیننٹ ہوا، اس کی انٹیلیجنس اور انٹلیکچوئل ایبلٹی اور پوٹینشیل لوگوں کو نظر آیا۔ اور وہاں کا قانون ہے کہ آپ نے کریٹیوٹی، پوٹینشیل اور
جو پروفیشنل کمپیٹنس ہے اس کو آپ نے اوبلائز کرنا ہے، نہ کہ کسی کے کلر کو، کسی کی ایتھنک بیک گراؤنڈ کو یا لنگوسٹک بیک گراؤنڈ کو۔ یہ سویلائز سوسائٹی کا بنیادی اصول ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستانی نژاد ہونے کے باوجود اس کو اپنے اس پولیٹیکل سیٹ اپ میں ہائیسٹ اسٹیچر پر وہی سوسائٹی لے کر گئی۔ ترقی کیسے نہیں کرے گی؟ یہاں اگر وہ بچہ پیدا ہوتا، میاں چنڈو میں پیدا ہوتا، سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتا، مجھے بتائیں پاکستان کا منسٹر بن سکتا تھا اس سطح کا؟ Who is at fault? Whose education system is faulty? وہ سوسائٹی یہاں کیسے پہنچی؟ عورت اس سٹیج پر کیسے پہنچی کہ وہ جتنی ہیپی اور کمفرٹیبل فیل کرتی ہے یہاں نہیں کرتی؟ اس کی مرضی چلتی ہے، اس کی کانسنٹ کے بغیر آپ اس کو ہاتھ میں نہیں لگا سکتے۔ یہ تھرڈ ورلڈ میں ہے کہ اس کی قسمت کے فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں۔ جتنا بیکورڈ علاقے میں جاتے جائیں گے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی محسوس ہوگی۔ پھر ٹریجیکٹری کیا ہے؟ وہ یہاں کیسے پہنچی کہ اس کو، یہی امریکہ تھا 1920 تک تو وہاں بھی اس کو ووٹ کا حق نہیں تھا۔ میں جو بتا رہا ہوں کہ انسان یہ نہیں ہے کہ وہ بنیادی طور پر یا شروع سے ہی بڑا اچھا انسان ہے ویسٹ کا، نو، اس کی سرشت اور فطرت ایک ہی ہے جیسی آج کل ہماری ہے۔ لیکن وہی آپ نے جیسے بتایا ابھی کہ جب عورت پڑھنا شروع کیا، پڑھنے کے علاوہ جب یہ میڈیا پھیلا، پریس پھیلا، انٹرنیٹ پھیلا، یہ تعلیم مختلف طریقوں سے انسان کے ذہن میں داخل ہوتی ہے۔ یہ کسی صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ہی تعلیم حاصل نہیں ہوتی، روزانہ ہمیں تعلیم مل رہی ہے، گھر میں بیٹھے مل رہی ہے۔ بہت بڑی ایک یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے، that is 1,000 times bigger than Oxford and Cambridge. I generally call it Internet University or the YouTube University، جس میں ان پڑھ لوگ بھی سن رہے ہیں اور ان کو خیالات میں تبدیلی آ رہی ہے، فریڈم تھاٹ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان میں احساس پیدا ہوتا ہے کون ہمارے حقوق غصب کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ہم ٹیکس پیئرز ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو جتنا پیسہ دیا گیا ہے کیا اتنا اسٹوڈنٹ پر خرچ ہوا ہے؟ لائک وائز جتنا ہیلتھ سیکٹر کو دیا گیا ہے کیا وہاں سے غریب لوگوں کو اتنی ادویات اور وہ ہیلتھ کیئر ملی ہے؟ اگر نہیں ملی تو پوچھا جائے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کہاں شروع ہوتا ہے؟ جب عوام میں شعور آ جائے اور پھر دے گیٹ ٹوگیدر اینڈ دے ریز دا وائس۔ اسی طرح ویسٹ میں تبدیلی آئی، دے ریز دا وائس۔ ساری ویسٹ کی تاریخ پڑھنی چاہیے آپ کو، اور اگر نہ بھی آپ پڑھیں صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کی تاریخ پڑھ لیں، یہی ٹریجیکٹری ہے۔ اسی طرح سفاق درندے ٹائپ انسان تھے یہ یورپین، انہوں نے انسانوں کو افریقہ سے ایسے ہنٹ کیا جیسے جانوروں کو ہنٹ کرتے ہیں، اور ان کو فروخت کیا اپنے بازاروں میں، لیٹن امریکہ اور نارتھ امریکہ کے بازاروں میں جیسے جانوروں کو فروخت کیا جاتا ہے۔ ڈیکڈز کے حوالے سے ان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا اور ان سے کام لیا۔ بتائیں who gave them this right? This gun gave them right. The force gave them right. اور جب انسان کو بہت عرصہ دبا کے رکھتے ہیں تو وہ ایک سچویشن میں داخل ہوتا ہے، اسے میں کہتا ہوں لرنڈ ہیلپ لیسنس۔ اس میں ایک بے حسی پیدا ہو جاتی ہے اور شکستگی کا ایک انداز پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے، میری زندگی کا یہی مقصد ہے، یہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، میں نے اس کی ماننی ہے، نہ مانوں گا تو مجھے مار پڑے گی۔ تو لہذا مار سے ڈرتے ہوئے وہ زندگیاں گزار دیتا ہے۔ بالکل وہاں میں مثال دیتا ہوں اس سدائے ہوئے جانور کی جس کو انسان جنگل سے اٹھاتا ہے، ریچھ اٹھاتا ہے۔ ریچھ کا مقصد انسانوں کے لیے ڈانس کرنا نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ سٹک کانشیس ہو جاتا ہے، پھر وہ چھڑی کی آواز دیکھتا ہے، چھڑی کی موومنٹ دیکھتا ہے اور اس کو ریسپونڈ کرتا ہے اور ناچتا ہے، تو بھول جاتا ہے کہ میں جنگل کا وحشی جانور بھی تھا، میں کبھی آزاد بھی تھا، یا میں آزاد ہو سکتا ہوں۔ یہ تصور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں کبھی آزاد بھی ہو سکتا ہوں، پھر وہ سٹک کانشیس ہوتا ہے۔
تھرڈ ورڈ اسٹک کانشیس کر دی گئی. پھر ہوا کیا؟ یہ غلام، یہ کالے. اب جیسے میں نے کہا تعلیم ہارورڈ یا اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں نہیں ہوتی، تعلیم کے بے شمار انداز ہوتے ہیں. یہ ہوا کے دوش پر بھی آپ کے کانوں تک آتی ہے. پھر پریس ایجاد ہوا، کون روک سکتا تھا پریس کو؟ ریڈیو ایجاد ہوا، کون روک سکتا تھا اس کی آواز کو؟ پھر ٹیلی ویژن ایجاد ہوا، کون روک سکتا تھا ان مکالموں کو اور ان تقریروں کو؟ یہ چیزیں جب ایجاد ہوئیں تو پھر ان کو آہستہ آہستہ وہ جو ڈیپ سلمبر میں سے نکلنے شروع ہوئے اور احساس ہوا who gave them this right to hunt our forefathers from Senegal, Togo and Burkina Faso and Kenya. وہاں سے ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا کر لائیں اور یہاں زنجیروں میں ان کی آکشن ہو. پھر جب انہوں نے آواز اٹھائی، اب دیکھیں طاقت کے دو انداز ہیں. ایک تو ہوتی گن، ایک ہوتے ہیں جب انسان کٹھے ہو جائیں وہ بھی طاقت بن جاتے ہیں. یہ کالوں نے کیا کیا؟ ایک پولیٹیکل انریسٹ کریٹ ہوا، they got together and they raised their voice. پھر جنگ شروع ہو گئی امریکہ میں. ابراہم لنکن کا نام بے شمار صدور آئیں گے امریکہ کے. اس کا نام اگر تاریخ میں زندہ رہے گا. اس پوائنٹ پر he fought with those who were fought slavery. اس کے بعد ختم ہو گئی. اور پھر اینڈ کہاں ہوتی ہے؟ اینڈ دو مقامات بڑے امپورٹنٹ آتے ہیں امریکہ کی ہسٹری میں. ایک تو روزہ پاک کا وہ انسیڈنٹ جب لا آف سیگریگیشن، سلیوری تو ختم ہو گئی لیکن لا آف سیگریگیشن رکھا. نفرت تو موجود تھی کالوں کے خلاف کہ بس میں کالوں کا سیکشن الگ کیا جائے، بالکل جیسے ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ تھا. اور یہ کالے ڈیکڈز کے حوالے سے بیٹھتے رہے آرام سے، لیکن ایک عورت روزہ پاک کہتی ہے یہ سیگریگیشن کے خلاف میں کھڑی ہوتی ہیں، پروٹیسٹ کرتی. جب اس کو کہا کہ آپ سیٹ خالی کریں فار دا وائٹ، اس نے ریفیوز کیا کہ میں I will not stand up and vacate my seat for the right. I'm sitting in my seat and the white can sit beside me because the seat beside me is the vacant. اس نے کہا no, white can't sit with the black under the American law. اس نے کہا I break the American law. And she was the pioneer. And the Rosa Parks movement starts in 1955. اور یہ 385 دن موومنٹ رہتی ہے. کالے سارے پھر بسوں میں سفر کرنا بند کر دیتے اس لیے کہ روزہ پاک ہیز بین پریزنٹ. اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو انسانی پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ایک رزلٹ نکلتا ہے اور امریکن جو سپریم کورٹ ہے وہ پھر لا آف سیگریگیشن کو ابالش کرتی ہے فار آل دا ٹائمز ٹو کم. اور پھر اسی سوسائٹی سے جنم لیتا ہے اوباما جو کہ پریزیڈنٹ بنتا ہے. یہ میں آپ کو ایک ٹریجیکٹری پیش کر رہا ہوں. بات عورت کی ہو رہی ہے. یہ عورت کے ساتھ آپ تاریخ دیکھ لیں، اس کے فیصلے طاقتور کرتے تھے. طاقتور کون تھا؟ مرد کرتا تھا. لیکن جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی، فائنینشیل انڈیپینڈنس ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. جب بندہ بیکاری ہو، ڈیپینڈنٹ ہو تو وہ ٹرمز ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا. مرد کو ایک بڑا مان تھا کہ میں پیسے خرچ کرتا ہوں، یہ مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہے، میں اس کو تھریٹ کر سکتا ہوں رات کے 12 بجے یو گیٹ آؤٹ آف دس ہوم. وہ ڈرتی ہوئی سہمتی ہوئی کہاں جاؤں، برداشت کرتی رہی. پھر جب تعلیم نے اسے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیا، اس کا ایک خوف ختم ہوا کہ میں ایسے مرد کے بغیر بھی زندگی گزار سکتی ہوں جس کی میرے ساتھ سائیکولوجیکل کمپیٹیبلٹی نہ ہو. ایک اعتماد پیدا ہوا. پھر اس کو تعلیم نے احساس دلایا کہ ایز اے ہیومن بینگ بھی آپ کے رائٹس ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کمپیریٹیولی جو ایجوکیٹڈ کلاسز ہیں یا اربن ایریاز ہیں وہاں عورت کمپیریٹیولی اچھی پوزیشن میں ہے. لیکن جتنا آپ پیچھے چلتے جائیں بیک ورڈ ایریاز میں، وہاں اس کے ساتھ ایسی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں جس کی قانون اجازت نہیں دیتا. اور قانون جو ایلیٹ کلاس ہے اپنے حق میں اس کو استعمال کرتی ہے، اس کی شادیوں کے فیصلہ کرتے ہیں. عجیب و غریب فیصلے بھی ہو جاتے ہیں کہ وراثت کو بچانے کے لیے، لیگیسی کو بچانے کے لیے بعض کا بے شک ایک خاندان ہی پاکستان میں ہو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ اس کی اس لیے شادی نہیں کر رہے کہ باپ یا بھائی یہ نہیں پسند کرتے کہ ہماری اتنی جائیداد جو ہے اس کے سسرال میں چلی جائے. جب اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے، اسی طرح اور بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی طرح فائنینشلی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے جیسے حق مہر رکھا
حق مہر کی مقدار کا تعین ہی نہیں کیا کہ اس کا تعین عورت ہی کرے گی شادی کے وقت، لیکن کتنی عورتیں آزاد ہیں حق مہر کا تعین کرنے میں۔ پھر یہ سوسائٹی میں تبدیلی آئی اور آہستہ آہستہ، تو پوائنٹ بات کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے سامنے طاقت ہی اپنا حق لے سکتی ہے، کمزوری کو بیس بنا کر آپ حق نہیں لیں گے کہ آپ اخلاقیات کے سرمنز یا اس کی تقریریں کرنے کے بعد۔ دنیا میں حق اس وقت ملا ہے جب کمزور اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کی پروٹیسٹ پاور میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ نہیں، اگر آپ کو یقین کہ میری باتیں یوٹوپیا ہیں تو پھر آپ فرینچ ریولیوشن 1789 دیکھ لیں، ماسز ہیں نکل آتے ہیں مونارک اور چرچ کے خلاف، اس کے بعد پھر ایک چین ریئیکشن شروع ہوتا ہے سارے یورپ میں۔ تو فرینچ ریولیوشن از ناٹ confined to France only. This was basically European revolution. اس کے بعد پھر یہ دیکھیں مونارکیز جو ہیں ڈیموکریسیز میں تبدیل ہوتی ہیں۔ تھرڈ ورلڈ میں اگر ڈیموکریسیز ہیں لیکن ڈیموکریسیز ایسے چل رہی ہیں جیسے مونارکس رول کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈیموکریسی بیسیکلی بہت اچھے الفاظ ہیں ابراہیم لنکن کے، تو دس از اے گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، لیکن دے ایکٹ ایز لائک monarchs اینڈ monarchies۔ وہ monarchs اور monarchies کیا ہیں؟ وہ ایلیٹ کلاس ہے، طبقہ اشرافیہ ہے، وہ اولیگارکس ہیں، وہ ایرسٹوکریٹس ہیں، وہ پھر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور ماسز ڈپلیٹڈ رہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ سائیکی، اسٹیٹس آف وومن اور جینڈر ڈسکریمنیشن کے پیچھے جو میں کریٹیکل اور سائیکولوجیکل انالیسس جو آج کل آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ میں نے پیش کیا۔